السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درس پاک کے آغاز سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہادی سبل فخر رسول دانائے کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیارت حرمین طیبین کا موسم بہار الحمدللہ رواں دواں ہے، اور کچھ مدت کے بعد حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جانے والے قافلے بھی رواں دواں ہوں گے۔ حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح یہ بھی اسلام کی نہایت ہی اہم عبادت ہے، اور باب عبادت میں یہ ضروری ہے کہ بندہ اس کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سے جانے، تاکہ اس کی عبادت مکمل ہو اور فرائض، واجبات اور سنن مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ کمال درجے پر ادا ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض عبادات کے تعلق سے مسائل کا جاننا اور اس کے بارے میں سمجھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی عبادت کی درستگی کے لیے ہر فرد مومن معلومات حاصل کرے، مسائل سیکھے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کر کے، کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس کے احکام کو معلوم کرے۔ حج ایک عظیم الشان عبادت کہ جس میں بندہ مختلف ارکان اور مختلف اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے جو شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے، اور اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت اور اس کے بارے میں خیال رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ طواف کرتا ہے تو اس کا ایک وقت ہے، سعی کرے گا اس کا ایک وقت ہے، وقوف عرفہ ایک وقت ہے، وقوف مزدلفہ ایک وقت ہے، لیکن ان میں احرام ایک ایسا عمل ہے کہ دیر تک بندہ اس میں مشغول رہتا ہے، اور احرام پہن لینے کے بعد اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں احتیاط رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مسائل حج میں سے خصوصیت کے ساتھ اس محفل، اس نشست میں احرام کے مسائل کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی اور اس سے متعلقہ بیانات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، ان کو ایام حج کہتے ہیں، ان کو زمانہ حج بھی کہتے ہیں۔ ایام حج شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان ایام کو یعنی 2 مہینے مکمل اور 10 دن ذی الحجہ کے، ان دنوں کو ایام حج کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کی ادائیگی اور حج کے ارکان جو ہے وہ مخصوص دنوں میں ہوتے ہیں، جو ذی الحجہ کے ہیں، لیکن شوال، ذی القعدہ کو اس میں اس لیے شامل کیا ہے کہ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو اس کا احرام ان دنوں میں باندھے گا۔ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں آیا حج کے چند مہینے اسی لیے کہا گیا، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ جس نے ان میں یعنی ان دنوں میں حج اپنے اوپر لازم کیے، جب احرام باندھ لے تو وہ کیا کرے؟ تو نہ فحش ہے، یعنی احرام پہن لینے کے بعد بے حیائی کی اور فحش اور کھلی گندی باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اس میں سب آ گیا یہ، نہ فسق، نہ گناہ کے کام کرے، نہ جھگڑنا، یعنی حالت احرام میں جھگڑا نہ کرے دنیاوی معاملات کو لے کر، اور جو کچھ بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ لو، آخرت کا توشہ جمع کرو، اور وہ توشہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے اچھا توشہ، سب سے اچھا سامان تقویٰ ہے، اسے اپنے لیے جمع کرو اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ قرآن مجید برہان حمید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں بندے کو کیا کرنا ہے اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر ایام حج میں جب وہ اپنے اوپر حج کو لازم کر لے احرام باندھنے کے بعد، تو احرام پہننے کے بعد پھر نہ وہ رفث میں مبتلا ہو، فحش گوئی میں مبتلا ہو، نہ گالی گلوچ کرے، نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ جماع کرے اپنی بیوی سے، نہ ہم بستری کے تعلق سے بات کرے، اور نہ فسق و فجور کرے، نہ گناہ کرے، نہ دنیاوی معاملے میں جھگڑا کرے۔ یہ احکام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب مختصر میں حج کی تعریف اور ڈیفینیشن معلوم کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی چند احادیث شریفہ اس کے فضائل کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد احکام کی طرف ہم چلیں گے۔ حج کی تعریف، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے۔ یہ 2 اس کے رکن عظیم ہیں، عرفات میں وقوف، عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت، یہ اس کے 2 بڑے ارکان ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے 5 دن کے تعلق سے ایک تفصیلی درس مفتی حفظ اللہ صاحب مدث اللہ العالی کی زبان فیض ترجمان سے ہوگا، وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی۔ ابھی مختصر میں تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج ہجری سن 9 میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے یعنی یقینی ہے، صاف کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں حکم دیا کہ اے لوگو حج کرو۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ ہر سال حج ہے؟ یعنی جس طرح رمضان کے روزے ہر سال میں ہیں، زکوٰۃ ہر سال میں ہے، تو کیا اس طرح حج بھی ہر سال میں؟ دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتا اور تم کر نہ سکتے، لہٰذا جس بات کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں اسے کرو، اور کثرت سوال سے بچو، زیادہ سوال کرنے سے بچو، کیونکہ پچھلی امت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔
یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ صاحب استطاعت پر عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اگر بعد میں اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، ہر سال اس پہ فرض نہیں ہے، ایک مرتبہ کر لیا، فرض کی ادائیگی ہو گئی۔ مگر اس حدیث میں ان کلمات پر بھی آپ غور کریں کہ صحابی کے 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا، اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے عبادتیں فرض کی ہیں، مگر وہ کتنی ہوں گی اسے مرضی مصطفیٰ پہ رکھا ہے، اسے مرضی مصطفیٰ پہ رکھا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس طرح نماز میں کہ اللہ نے 50 فرض کی تھی، مگر امت پر کتنی آئے وہ مرضی مصطفیٰ پر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 5 پسند فرمائی تو اللہ نے 5 کو فرض قرار دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے، احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی جس میں مشک تھی، اس کی چمک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا میں اب بھی دیکھ رہی ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ احرام باندھنے اور نیت کرنے سے پہلے اگر احرام پر خوشبو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، یہ نیت سے پہلے۔ انشاءاللہ آگے اس کا ایک مسئلہ آئے گا، لہٰذا جب شروع کرے گا احرام باندھ کے، اس کے بعد نیت تلبیہ ہے، تو نیت و تلبیہ کرنے کے بعد وہ احرام کی حالت میں داخل ہو جائے گا، اب نہیں لگا سکتا۔ مگر جب وہ یہ احرام کی نماز ادا کرے گا، احرام باندھے گا، غسل وغیرہ کرے گا، تو اس درمیان میں خوشبو لگانا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو نکلے، اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے، یعنی تلبیہ جو آپ پڑھتے لبیک تو اس میں آواز بلند رکھتے۔ ترمذی و ابن ماجہ و بیہقی نے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے، زمین کے ختم ہونے تک ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے ساتھ لبیک کہتی ہیں۔ پھر ترمذی و ابن ماجہ میں امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسجد اقصی سے مسجد الحرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ جو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، یہ ایک صورت ہے فضیلت کی جس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیے آخر میں حضور نے فرمایا جو اس طرح، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف جنت میں جائے گا گناہ نہیں بخشے جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس کے گناہ بخش دیے جائیں گے وہی جنت میں جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اب ان احادیث سے جو احکام ہمارے سامنے نکل کے آئے اور فقہاء کرام نے اسے بیان فرمائے، ان احکام کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ احرام باندھنے کی جگہ ہے میقات، اہل ہند کی میقات ہے یلملم، اور میقات کا پورا ایک تفصیلی بیان ہے، ابھی یاد رکھیں ہماری جو میقات ہے وہ ہے یلملم، لیکن ہندوستان سے جانے والوں کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر اور آسان یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ سفر کی شروعات کرتے ہیں، جہاں سے وہ بائی پلین جائیں گے، جدہ کے لیے جائیں گے یا جدھر بھی جاتے ہیں،
تو ممبئی سے جائیں یا احمد آباد سے تو وہیں سے احرام باندھ لیں. جب وہ جگہ قریب آئے، یہ میقات کے بارے میں کہ اگر کوئی میقات ہی پہ باندھنا چاہے تو پلین میں بھی اعلان ہوتا ہے، کچھ میل پہلے طیارے میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے. اگر اس سے پہلے بھی کوئی باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، کیونکہ احرام میقات سے گزرنے کے وقت ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی وہاں باندھنا چاہے تو بھی باندھے، لیکن وہاں پریشانی یہ آتی ہے کہ اس وقت اس کو نماز ادا کرنی ہے یا اس وقت تازہ غسل کرنا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں سے وہ سفر کی شروعات کرتا ہے وہیں پہ اس کے یہ سارے کام کر لے اور وہیں سے احرام باندھے. جب وہ جگہ قریب آئے یا جہاں سے اس کو جانا ہے، مسواک کریں احرام باندھنے سے پہلے اور وضو کریں اور خوب مل کر نہائیں، اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر نہائیں. نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، اس میں نہانا فرض نہیں ہے. ہاں اگر کسی پر جنابت ہے اور اس کی وجہ سے فرضیت آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن احرام کے لیے نہانا یہ سنت ہے. جیسا کہ اوپر حدیث گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے لیے غسل فرماتے. نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہ آئیں. اگرچہ حالت حیض اور نفاس میں ہونے کی وجہ سے ان پر ابھی جو ہے وہ غسل طہارت فرض نہیں ہے. غسل طہارت تو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد ہوگا، مگر وہ سفر میں جا رہی ہیں اور میقات سے پہلے یا جہاں سے وہ سفر کر رہے ہیں جہاں سب لوگ احرام باندھتے ہیں اس سے پہلے ان کے لیے بھی غسل کر لینا بہتر ہے. اور با طہارت احرام باندھیں، یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں. اور پانی ضرر کرے یعنی پانی اگر نقصان کرے تو اس کی جگہ تیمم نہیں، یعنی احرام باندھنے کے لیے تیمم کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے یا طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر غسل فرض ہے تو غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے وضو کرے گا، اگر پانی پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کرے نماز کے لیے. مرد چاہیں تو سر منڈالیں پہلے ہی جانے سے پہلے کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے، یہ احتیاطی تدبیر ہے. ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں. اگر پہلے سے اگر بال نہ بھی مڈائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں مڈائے تو بالوں کو اچھی طرح تیل لگا کر صاف ستھرا کر کے اس میں خوشبودار تیل ڈالیں. غسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں چہرہ وقت، منہ بغل و زیر ناف دور کریں، بلکہ پیچھے کے بھی بالوں کو دور کر دے تاکہ دھیلا لیتے وقت یا دھونے کے وقت بالوں کے ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے، اس مسئلے سے نجات مل جائے. کیونکہ حالت احرام میں اپنی کسی حرکت سے بال کے ٹوٹنے وغیرہ کے مسائل ہیں جس کو جنایات کے باب میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ سماعت کریں گے. بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے. اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم یعنی اس کا داغ دھبا باقی رہے جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں. جس سے داغ بنتے ہوں ایسے نہ لگائیں، جس کے داغ نہیں بنتے وہ لگائیں. یہ کب ہے؟ جب احرام پہن رہا ہے اور ابھی نیت کر کے شامل نہیں ہوا، ابھی صرف احرام پہنا ہے اس وقت. مرد سلے کپڑے اور موزے اتار دیں، اور معروف اس میں اور منقول طریقہ کے دو چادریں، ایک تہبند اور ایک اوپر. حضور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ حج اور عمرہ سے پہلے جو احرام پہنا جاتا ہے اس میں بغیر سلا کپڑا ہوتا ہے، سادہ کپڑا ہوتا ہے جس میں سلائی نہیں ہوتی. اس میں کیا حکمت ہے اور احرام میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عبادت بندے کو اس کی قبر اور آخرت کو یاد دلاتی ہے کہ اس طرح بے سلا کپڑا پہن کر وہ یہ تصور کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے اسی طرح کا بے سلا کپڑا پہنا کر، کفن پہنا کر مجھے قبر میں رکھا جائے گا. تو اس آخرت اور قبر کی یاد دہانے کے لیے اس طرح کا لباس. نیز اس لباس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے مساوات کو قائم فرمایا کہ حرم مکہ میں اور حرم پاک میں دنیا کے کونے کونے کے افراد ایک ہی طرح کے لباس کے ساتھ جمع ہو کر ایک درس قائم کرتے ہیں کہ مذہب اسلام
وہ عظیم الشان مذہب ہے کہ یہاں ذات پات کی بنیاد پر، بادشاہ اور غلام ہونے کی بنیاد پر، آقا اور غلام ہونے کی بنیاد پر، مالدار اور غریب ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب پہنچتے ہیں تو سب ایک نظر آتے ہیں۔ تو یہ حکمت کے تحت اس طرح کا احرام رکھا۔ ایک چادر نئی یا دھلی ہوئی، اگر نیا نہ بھی ہو تو پاک کپڑا ہو دھلا ہوا وہ بھی چل سکتا ہے، اوڑھیں، اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں۔ یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دوسرے رنگ کا احرام بھی ہو سکتا ہے، سفید رنگ کا ہی احرام فرض نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے اور معمول بھی یہی ہے کہ لوگ سفید احرام پہنتے ہیں، لہٰذا اگر کسی نے دوسرے رنگ کا اگر احرام استعمال کیا تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی کپڑا پہنا جس سے سارا سطر چھپ گیا جب بھی جائز ہے، دو چادر کا ہونا اس میں مسنون ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر داہنی بغل کے نیچے ڈال دیتے ہیں، وہ حالت طواف میں ہے، استباع جسے کہتے ہیں، کہ بغل کے نیچے سے کپڑا نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں اور داہنا کندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ حالت طواف میں ہے، اور وہ بھی طواف میں جب فارغ ہو جائے گا تو اسے نکال دے، صرف طواف تک ہے وہ، پہلے سے ایسا نہ کریں بلکہ جس طرح چادر ڈالتے ہیں اسی طرح چادر ڈال لیں۔ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت ہے کہ بغل کے نیچے سے نکالنا، اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے، یعنی دونوں منڈے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔ اب عورتوں کے لیے یہ بھی کچھ اس میں ضمنی مسائل ہیں، باقی سب احکام تو سیم ہے۔ عورتیں بھی احرام کے لیے مسواک اور غسل کریں، حیض و نفاس والی عورت بھی غسل کریں، اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو وضو کریں۔ عورت کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، ان کے لیے اس طرح چادروں والا نہیں ہے، ان کے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ حیض و نفاس والی نہ ہو تو مذکورہ بالا طریقہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ نماز کا، تو ان کے لیے نماز کا بھی ہے کہ اسی طرح وہ نماز بھی ادا کریں گی۔ اور عورتیں جب اس میں لبیک کہیں تو آہستہ کریں، اور اتنی آہستہ کہ خود سن سکیں، اور یہ مسئلہ ہر عبادت میں ہے کہ اتنی زور سے پڑھنا کہ خود سنیں، یہ ضروری ہے۔ قرأت میں، نماز میں بھی اتنی زور سے قرآن پڑھیں کہ خود سنیں، اور خود سننے کا مطلب یہ ہے کہ جب بالکل خاموشی اور سناٹا ہو اور آپ تنہائی میں اکیلے پڑھتے ہوں، آپ کو آپ کی آواز سنائی دے، اتنا زور سے پڑھنا سنت ہے کہ خود سن سکیں، اتنی زور سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ سارے سن سکیں۔ جس طرح بعض لوگ جن کو مخرج کی بیماری لگ جاتی ہے بڑے زور زور سے مخرج ادا کرتے ہیں، پوری مسجد میں ان کی آواز گونجتی ہے اور دوسروں کی نماز پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو اتنا حکم ہے کہ خود سنیں۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں سر چھپانا جائز ہے، بلکہ غیر محرم کے سامنے اور نماز میں فرض ہے کہ اپنا سر چھپائے رکھے۔ چہرے پر کپڑا ڈالنا اس کے لیے حرام ہے۔ دستانے، موزے اور سلے کپڑے پہننا عورتوں کو جائز ہے۔ جب وہ جگہ آئے جہاں سے گزرنا ہے یا جہاں ہم احرام باندھتے ہیں اور وقت مکروہ نہ ہو، وقت مکروہ جانتے ہیں آپ کہ طلوع فجر کے بعد سے، طلوع شمس کے بعد سے، سورج نکلنے کے بعد سے 20 منٹ ہے، ضحوہ کبریٰ کا وقت جس کو ہمارے عرف میں ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اور سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت بنیت احرام پڑھیں۔ بہت سارے لوگ جو احرام کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں سر نہیں ڈھانپتے، چادر ایسے ہی ڈال لیتے ہیں، اور عموماً وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسجد عائشہ وغیرہ میں لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، مگر مذہب حنفی کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ احرام کے ہی 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو سر ڈھانپ لیں۔ پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں، سلام کے بعد سر سے چادر ہٹا دیں، اب ہٹا دیں، اب نہ رہنے دیں۔ اب اس کے بعد جب احرام کی نماز سے فارغ ہوگا اب وہ کرے گا دعا، اس کی نیت کرے گا۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کا مطلب حاجی صرف حج کا ارادہ رکھتا ہے، ایک یہ کہ صرف حج کرے اسے حج افراد کہتے ہیں، اور اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں، یعنی میقات سے صرف حج کے ارادے سے گزرا ہے۔
اس میں بعد سلام یوں نیت کے کلمات کہے، سلام پھیرنے کے بعد یوں نیت کرے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ یہ کلمات زبان سے کہنا بہتر ہے، ورنہ نیت کے لیے ہر مسئلے میں ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا حج، کہ یہاں سے صرف عمرہ کی نیت کرے اور مکہ معظمہ میں حج کا احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک افضل ہے، اور ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں، اور عام طور سے ہندوستان سے بھی جانے والے اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قران افضل ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو جب حج تمتع کرے، یعنی یہاں میقات سے گزرنے کے وقت اس کی نیت عمرہ کی ہے، پھر وہاں جا کے وہ حج کا احرام الگ سے باندھے گا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد، تو اس میں کلمات یوں کہے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی۔ تو اور جو لوگ ایام حج کے علاوہ صرف عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی نیت کرے۔ تیسرا حج، حج و عمرہ دونوں کی یہیں سے یعنی میقات سے پہلے یا میقات سے نیت کرے، اور یہ سب سے افضل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور اسے حج قران کہتے ہیں کہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنا۔ اور اس میں آدمی عمرہ اور حج دونوں میں حالت احرام ہی میں رہتا ہے، اور جب وہ حج سے فارغ ہوگا تب وہ احرام سے فارغ ہوگا، تو دیر تک حالت احرام میں رہنے کی وجہ سے وہ مشقت اٹھائے گا، اور اللہ کی راہ میں جب عبادت ہو اور جس عبادت میں مشقت زیادہ ہو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حج قران یہ افضل ہے۔ اور تینوں صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک بآواز کہے۔ لبیک کو کہتے ہیں تلبیہ۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں جہاں جہاں وقفہ کیا گیا، جیسے لبیک، پہلے لبیک پر رکیں گے، پھر اللہم لبیک، وہاں بھی وقفہ کریں گے، لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں وقفہ کریں گے، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہاں رکیں گے، وقفہ کریں گے، لا شریک لک، یہ آخری ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے یہ تلبیہ لکھنے کے بعد یہ فرمایا جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہیں، نشانات بنے ہیں، وہاں وقف کرے، ٹھہرے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس طرح تلبیہ پڑھنا یہ بزرگوں سے منقول ہے۔ لبیک 3 بار کہے اور درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ ایک دعا یہاں پر یہ بھی منقول ہے جو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے نقل فرمائی، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ان میں کمی نہ کی جائے، اس میں کم نہیں کریں گے، زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ زیادتی کرے، مگر زیادتی آخر میں ہو، درمیان میں نہ ہو۔ اگر کوئی اضافہ کریں اس میں کچھ بڑھائیں تو وہ آخر میں بڑھا سکتے ہیں، بیچ میں نہیں۔ احرام کے لیے 1 مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ یعنی لبیک اگر کوئی پورا نہیں بولتا، اس کی جگہ اگر سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے۔ گونگا ہو، اگر کوئی بولنے کی جس کے اندر قوت نہیں ہے، گونگا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے، ہونٹ ہلائے، ہونٹوں کو ہلائے۔ اس کے لیے بالکل چپ رہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ہونٹوں کو جنبش دے۔ احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کہاں احرام نہ ہوا، لہٰذا نیت ہو جائے، اس کے احرام پہنے، نیت کرے، پھر لبیک کہے۔ یوں ہی تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ کہے، یعنی نیت بھی کرنی ہے اور لبیک بھی۔ ہاں لبیک کی جگہ پر دوسرے کلمات کا اختیار ہے، اگر لبیک نہیں پڑھ پاتا تو دوسرے کلمات سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لے، یا کوئی بھی ایسے کلمات جو ذکر الہی جسے سمجھا جائے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ احرام کے وقت لبیک کہے تو اس کے ساتھ ہی نیت بھی ہو۔ یہ بارہا معلوم ہو چکا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ نہ ہو تو احرام ہی نہ ہوا،
اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ لے، زبان سے کلمات کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ مثلا اگر حج قران کرتا ہے تو کلمات یوں کہے لبیک بالعمرۃ والحج، اور تمتع میں یہ کہے لبیک بالعمرۃ، اور افراد میں کہے لبیک بالحج۔ یہ ہے احرام کے تعلق سے کچھ ابتدائی جو اس کے درجے کے احکام ہیں وہ۔ اب جب بندہ محرم جو احرام پہن لے گا اسے کہیں گے محرم، محرم۔ تو محرم کے لیے کون سی باتیں جائز ہے کون سی ناجائز؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جو حالت احرام میں حرام ہے۔ عام طور سے لوگ عمرہ میں بھی جاتے ہیں تو دیکھا گیا کہ عوام جو ہے عمرہ ایک یوں سمجھتے ہیں کہ بس جیسے اجمیر شریف گئے ہم گھومنے کے لیے، چادر پھول پیش کیے بات ختم ہو گئی، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے، وہاں قدم قدم پر تمہارے لیے کئی مسائل ہیں، اور کس طرح سے آپ کو اس میں رہنا ہے اس کا پورا طریقہ شریعت طیبہ نے بیان کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بھئی یہاں سے گئے تو لبیک، وہاں گئے تو البیک، واپس آئے تو میرا بیک، جس طرح لوگوں کا سفر آج کل یہی ہوتا ہے، سمجھے؟ اسی چکر میں رہتے ہیں، پہلے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد بس وہ البیک میں کھانے کے لیے بھاگیں گے۔ وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کھانے میں کہاں ذبیحہ سنی صحیح العقیدہ کا ہے، کہاں ذبیحہ حلال کا ہے۔ ہر جگہ منہ مارنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسان بنے۔ وہ باتیں جو احرام میں حرام ہیں، نیت کے ساتھ احرام پہن لینے کے بعد یہ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ عورت سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، بوسہ یعنی چومنا، مساس یعنی ٹچ کرنا، گلے لگانا، اس کے اندام نہانی پر نگاہ یعنی اس کے اندرونی پارٹ کی طرف نظر کرنا، جبکہ یہ چاروں باتوں شہوت کے ساتھ ہوں تو حرام ہے۔ شہوت کے ساتھ اگر بوسہ دیا، شہوت کے ساتھ چھوا، شہوت کے ساتھ گلے لگایا، اور شہوت کے ساتھ اس کے اندرونی انگوں کی طرف نظر کی تو یہ حرام ہے۔ عورتوں کے سامنے جماع کی گفتگو کرنا، ہم بستری کی گفتگو کرنا، یہ بھی، یا اس کا نام لینا، یہ بھی حرام ہے۔ فحش یعنی بے حیائی کے کلمات کہنا، گالیاں بکنا، ویسے بھی حالت احرام میں نہ ہو تب بھی گالی حرام ہے، مگر اس حال میں اور سخت ہے۔ گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور زیادہ سخت حرام ہو گئے، حالت احرام میں اور زیادہ سخت۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، فقہا فرماتے ہیں دنیاوی لڑائی جھگڑا جو قرآن پاک میں ہے نا، اوپر شروع میں آیت آئی تھی ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کریں، تو دنیاوی جھگڑا نہ کریں، دنیاوی جھگڑا نہ کریں۔ فقہا نے فرمایا ہے اگر دین کی خاطر لڑنا پڑے تو حالت احرام میں بھی دین کی خاطر لڑے، اس کے لیے جائز ہے۔ جنگل کا شکار کرنا یعنی جو جنگلی جانور ہیں ان کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یہ بھی حرام، یا کسی طرح بتانا، کسی طرح اس شکار کی طرف اطلاع دینا یہ بھی حرام۔ بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری وغیرہ دینا یہ بھی حرام۔ اس کے انڈے توڑنا، پر اکھیڑنا، پاؤں یا بازو توڑنا، اس کا دودھ دوہنا، اس کا گوشت یا انڈے پکانا، بھوننا، بیچنا، خریدنا، کھانا، یہ سب حرام ہے۔ یہ جنگلی جانور جو شکاری جانور ہیں ان کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں، ان کے انڈے، ان کا گوشت کھانا اس کے بارے میں۔ اپنے یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کتروانا حالت احرام میں یہ ناجائز حرام ہے۔ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی جگہ جدا کرنا، خود جدا کرنا یہ حرام ہے، نوچ کے نکالے، کھینچ کے نکالے، یہ ایسا نہ کرے، یہ اس کے لیے شرعاً حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں جو بال خود بخود ٹوٹ کے گر جاتے ہیں ان پہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان کہ یار وہاں تو ایک بال بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے داڑھی اور بھاؤں اور مونچھ کے سوا بدن کے سارے بال نکال دیے تھے۔ اب اتنی سختیاں بھی نہیں ہیں جی، تو احکام و مسائل پڑھیں۔ خود توڑنا، خود جدا کرنا یا ایسا عمل کرنا جس سے بال جھڑیں، وہاں مسائل بنتے ہیں جو جنایات میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، منہ کو یا سر کو کپڑے وغیرہ کسی چیز سے چھپانا، جیسے یہ مسئلے کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے کہ یہاں سے اگر وہ مان لیجئے کہ شام کے وقت نکلے ہیں اور وہاں پہنچتے پہنچتے رات اور صبح ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ نیند کی غلبے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، سامان ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، تو کہنا ہم عمرہ بعد میں کریں گے، پہلے سو جاتے ہیں۔ تو سونے میں یہ صورتیں بنے گی کہ چہرہ ڈھپ جائے، سر ڈھپ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے عمرے سے فارغ ہو جائے۔ لیکن اگر اس حال میں وہ رہتا ہے
تو احتیاط کرے کہ سر اور منہ پہ چادر یا کپڑا وغیرہ نہ آئے، اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس جگہ پر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حالت طواف میں بعض لوگوں کو جب چادر گر جاتی ہے تو وہ ایسے کر کے ڈالتے ہیں، تو کسی اور کی چادر کبھی منہ پہ لگ جاتی ہے، کبھی سر پہ آ جاتی ہے، تو اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ چہرے کا چھپانا اور سر کا ڈھانپنا اس کی منزل میں نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے چھپایا ہے نہ ڈھانپا ہے، خود وہ چیز آ کے گری ہے، تو خود اس کے عمل سے نہیں ہے، تو اس پر کوئی بھی حکم نہیں ہوگا۔ امامہ باندھنا، دستانے پہننا، یہ مردوں کے لیے دستانے پہننا، ہاتھوں کے موزوں کو دستانہ کہتے ہیں۔ موزے یا جرابیں وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے، درمیانے قدم کو چھپائے، درمیانے قدم کو، ایسے موزے وغیرہ پہننا یہ مرد کے لیے ہے۔ سلا کپڑا پہننا یہ بھی مرد کے لیے حالت احرام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا، احرام پہن لیا، نماز ادا کر لی، تلبیہ اور نیت ہو گئی، اب حالت احرام میں آ گئے، اب آپ کو خوشبو نہیں لگانی ہے۔ خوشبو کے مسائل کہاں کہاں تک ہے دیکھیے، خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا، اسی طرح کیسر وغیرہ کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں، ان میں سے خوشبو آ رہی ہوں، یہاں کپڑے سے مراد سلے ہوئے کپڑے مراد نہیں ہیں، بے سلے۔ خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاوندری، لونگ، الائچی، دار چینی، زنجبیل وغیرہ کھانا، کیونکہ ان سب سے خوشبو ہے، یہ منع ہے اس میں۔ ایسی خوشبو سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں، تو اس کا بھی استعمال اس میں ممنوع ہے۔ وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا یہ بھی ممنوع ہے، اور زیتون یا تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا یہ سب حالت احرام میں منع ہے۔ اور خوشبودار چیزیں جیسے اسی ضمن میں صابن وغیرہ جو خوشبودار خوشبو پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح شیمپو ہے، اسی طرح کریمز آ گئے اس طرح کے، یہ تمام چیزوں کے احکام سہمی ہے، جن میں خوشبو آتی ہے، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ کسی کا سر منڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، حالت احرام میں منع ہے۔ ہاں اگر محرم سارے ارکان سے فارغ ہو چکا اور دوسرا بھی فارغ ہو چکا، تو فارغ ہونے کے بعد وہ خود اپنے بال بھی مونڈ سکتا ہے اور دوسرے کے بھی مونڈ سکتا ہے، جبکہ وہ بھی نکلنا چاہتا ہو، تو یہ حکم ہے۔ جوں مارنا حالت احرام میں، یا پھینکنا جوں کو نکال کے بدن یا کپڑے سے، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کو دھونا، یعنی جوں مارنے کے لیے کپڑا دھونا، یا دھوپ میں ڈالنا جوں کو یا کپڑے کو تاکہ جوں مر جائے، بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، غرض جوں کے ہلاک پر کسی طرح کا باعث ہونا، یہ تمام چیزیں حالت احرام میں ناجائز ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اب ان میں یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے جو امور حالت احرام میں کرے گا تو بعض صورتوں میں بدنا دینا پڑے گا، بعض صورتوں میں دم آئے گا، بعض صورتوں میں کفارہ دینا پڑے گا۔ اور بدنا اسے کہتے ہیں کہ اونٹ دینا قربانی میں، اور دم اس صورت میں بکرا اور بکری یہ آتی ہے، اور کفارے میں اس کی جگہ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو بعد میں آپ کو کرنا پڑے گا اگر یہ ایسی صورتیں پیدا ہو جائے، لہٰذا اگر ہم ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے مطابق اگر ان ایام میں وقت گزاریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی جنایات سے محفوظ رہیں گے، اور ہمارا حج بغیر کسی خرابی کے یا عمرہ بغیر کسی خرابی کے مکمل ہو جائے گا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ احرام کے مکروہات، یہ باتیں حالت احرام میں مکروہ ہیں۔ بدن کا میل چھڑانا، بال یا بدن کو صابن وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا، صابن ایسا صابن جس میں خوشبو نہ ہو، کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں کے گرنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کھجانا یہ مکروہ ہے۔ خوشبو کی دھونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبو دے رہا ہو پہننا اور اوڑھنا یہ مکروہ ہے۔ قصدن خوشبو سونگھنا اگرچہ خوشبودار پھل یا پتا ہو جیسے لیمو، نارنگی، پودینہ، عطر، دانہ وغیرہ یہ مکروہ ہے۔ سونگھنا الگ ہے، لگانا الگ ہے، وہاں جسے حرام کہا گیا ہے وہ لگانے کا حکم ہے، یہ سونگھنے کا مسئلہ الگ ہے۔ عطر فروش یعنی عطر بیچنے والے کی دکان پر اس غرض سے بیٹھنا کہ خوشبو سے دماغ معطر ہوگا، یہ مکروہ ہے۔
مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے، اگر ہاتھ میں لگ جائے گی تو پھر حرام ہے۔ سرما یا منہ پر پٹی باندھنا، سر یا منہ پر پٹی باندھنا، غلاف کعبہ معظمہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا، یا تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ بو زائل ہو گئی ہو، یہ مکروہ ہے۔ بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیبند لگا ہوا پہننا، بازو یا گلے میں تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر، بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا، گانٹھ لگانا، تہبند باندھ کر کمر بند یا رسی سے اس کو کس دینا، سنگار کرنا، یہ باتیں حالت احرام میں مکروہ ہیں۔ اب کچھ باتیں وہ کہ جو حالت احرام میں بندہ کرے تو یہ کر سکتا ہے، دیکھ لیا جائے اس کو۔ چادر کے آنچلوں کو تہبند میں گھرسنا، نیچے ایک لنگی ہوتی ہے، اوپر ایک ہوتا ہے، اس کے کناروں کو اگر اس میں سے گھرس دے، اندر گھسا دے تو یہ کر سکتا ہے۔ ہمیانی یا پٹی یا ہتھیار باندھنا، جو پٹا وغیرہ باندھتے ہیں اس کو ہمیانی بولتے ہیں، یہ کسی لیے ہوتا ہے کہ اگر آدمی پیسہ وغیرہ اپنی قیمتی چیز رکھنا چاہے تو، ہاں رسی وغیرہ سے یہ تہبند کو کسنے کے لیے نہ باندھے بلکہ سامان کی حفاظت کے لیے باندھے۔ بے میل چھڑائے حمام کرنا، یعنی میل کو چھڑائے بغیر اگر یوں ہی پانی ڈال کے آدمی نہانا چاہتا ہے تو نہا سکتا ہے۔ پانی میں غوطہ لگانا یہ بھی جائز ہے۔ کپڑے دھونا حالت احرام میں یہ بھی جائز ہے، جبکہ جھو مارنے کی غرض سے نہ ہو، اگر جھو مارنے کی غرض سے ہو تو پھر وہ ناجائز ہوگا۔ مسواک کرنا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چھتری لگانا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو کا سرما لگانا، یعنی ایسا سرما جس میں خوشبو نہ ہو لگانا جائز ہے۔ ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کر دینا، ٹوٹ گیا ہے اور بار بار کپڑے وغیرہ میں گھس جاتا ہے، درد ہوتا ہے، اس کو نکال دے۔ پھنسی توڑ دینا، پھوڑی وغیرہ، ختنہ کرنا، سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے، یہ جائز ہے۔ احرام سے پہلے خوشبو لگائی اس کا لگا رہنا یہ بھی جائز ہے۔ پالتو جانور وغیرہ ذبح کرنا، پکانا، کھانا، اس کا دودھ دوہنا، اس کے انڈے توڑنا، بھوننا، کھانا، کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا، بیرون حرم کی گھاس اکھاڑنا یا درخت کاٹنا، یہ سب جائز ہے حالت احرام میں۔ چیل، کوا، چوہا، گرگٹ، چھپکلی، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث اور موذی جانوروں کو مارنا اگرچہ حرم میں ہو جائز ہے۔ منہ اور سر کے سوا کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا یہ جائز ہے، ہاں منہ یا سر ہو تو وہاں پٹی نہ باندھے۔ سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا یہ جائز ہے۔ سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ کان کپڑے سے چھپانا، اس طرح کے کپڑا ڈال دے کہ کان چھپ جائے، یہ جائز ہے، مگر سر پہ نہ ڈالیں، اس طرح ڈالے کہ کان صرف چھپیں۔ تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، سر پر سینی یا بوری اٹھانا، یہ سب جائز ہے۔ گھی یا چربی یا کڑوا تیل یا ناریل یا بادام، کدو، کاہو کا تیل کہ بسایا نہ ہو بالوں یا بدن میں لگانا، یہ سب جائز ہے کیونکہ یہ خوشبودار نہیں ہوتے، اگر بسایا گیا ہے خوشبودار کر لیے گئے تو ناجائز ہے۔ خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ان کی خوشبو جاتی رہی ہو تو یہ جائز ہے۔ دین کے لیے جھگڑنا بلکہ حسب حاجت فرض و واجب ہے، یعنی جب ضرورت پڑے تو دین کی خاطر جھگڑا کرنا یہ فرض اور لازم بھی ہے۔ جوتا پہننا جو پاؤں کے اس جوڑ کو نہ چھپائے، ایسا جوتا نہ پہنے کہ پورا پاؤں چھپ جائے، ایسا کہ جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے عربی کا، بیچ قدم جس کو کہتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ بیچ کا قدم یہ ہے، یہ کھلا رہے، یہ حصہ اس طرح کا، جیسے اب سلیپر بھی ہے یا دو پٹی آتی ہے تو اس طرح کا پہنے، ایسا نہ پہنے کہ جو اوپر کا حصہ چھپا دے۔ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا، جو سلا ہوا کپڑا نہ ہو اس میں لپیٹ کر اگر گلے میں ڈالے تو جائز ہے۔ آئینہ دیکھنا، نکاح کرنا، یہ سب کے سب حالت احرام میں جائز ہے۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ابھی لینا ہے کہ بعد میں؟ ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی حج تربیت میں پریکٹیکل ایک نشست بھی ہوگی 1 تاریخ کو، جس میں ارکان حج اور اعمال جو ہیں اس کے اعمال و اشکال پریکٹیکل طریقے سے وہاں پیش کیے جائیں گے،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں جو حج کے لیے جانے والے ہیں وہ بھی شرکت کریں، اور جتنے لوگ ہیں آپ ان کو دعوت دیں کہ سب شریک ہوں، کہ جو حج کے لیے ہاں یہاں پہ ایسا نہیں کہ جو اس سال جانے والے ہیں وہی، بلکہ اس نیت سے آئیں کہ یہ طریقہ سیکھیں، اس کے سیکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت سے مالا مال کر دے، ہے نا، زیارت حرمین طیبین کی سعادتوں سے مالا مال کر دے۔ تو مسائل سیکھنا یہ تو ضروری ہے، آپ حج کے لیے جائیں تبھی سیکھیں ایسے نہیں، آپ ایڈوانس میں سیکھ کے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اور سال آئندہ آپ کے جانے کی تیاری ہو جائے تو کام لگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ سے گزارش ہے ہاں کہ 1 تاریخ میں جو پریکٹیکل ہوگا اس میں آپ ضرور شرکت کریں، اور آئندہ سنڈے کو جو اپنے فرض علوم کی نشست ہوتی ہے ہر اتوار کو دن میں 3 بجے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے دستور کے مطابق جاری رہے گی، اور آئندہ اتوار کو 3 بجے نشست رہے گی، اور یہی موضوع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرہ وغیرہ کے احکام و مسائل ان کے تعلق سے گفتگو رہے گی، اور ضرورت پڑنے پہ کوئی موضوع اگر تبدیل ہوا تو آگاہ کر دیا جائے گا۔